فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ. تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرساد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے. مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے. ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دیا تو ہم تو ذبح کریں گے. اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا. تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی. رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار بھی گری ہوئی تھی، تو وہ خنجر لے کے سین میں لیٹے تھے، مارنے آ گیا. چیختا وہ واپس چلا گیا. صبح نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا. اور میں کہا چل دوڑ جا. کہنے لگا میری سنو تو صحیح میرے ساتھ رات کیا ہوا. فرمانے لگے بس جا نا، تجھے کہا ہے نا دوڑ جا. کہا سنو تو صحیح. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چل پھر بتا مسلمانوں کو کیا ہوا. کہنے لگا رات جب میں آپ پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو شیر آپ کے گرد پہرا دے رہا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے جس رب رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پہرا دیے بیٹھا ہوں اور جن کے دین کی میں تبلیغ اور پرچار کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال تھا وہ مجھے لوارث چھوڑ دیں گے؟ تو میری حفاظت ہی نہیں کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر ہم لوگ بڑی جلدی، اب ایک ڈاکٹروں نے نئی بات شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو. کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، 2 4 5 سال کا بچہ ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اس نے کہا جی بچے کے دل میں سوراخ ہے. تو ڈاکٹر سوال پوچھتے ہیں کہ کزن میرج تو نہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سنیے نا آپ نے یہ بات. اچھا ہمارے لوگ منع ہی نہیں کرتے ڈاکٹر، اس کو سمجھاتے ہی نہیں. ہم 2 منٹ کے لیے یہ لفظ بولنے کو تیار نہیں کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمائی ہے، آپ کے چچا کے بیٹے. اور علماء سے آپ پوچھئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، حضور نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا. اگر کزن میرج میں کوئی خرابی ہوتی تو کیا رسول پاک یہ رستہ اختیار فرماتے؟ اتنی ضعف اعتقادی لوگ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جناب ام ہانی کو پیغام نکاح دیا. تو حضرت ام ہانی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا میرے لیے گنجائش بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے گنجائش بھی ہے، تجھے اجازت ہے. تو عرض کرنے لگی حضور میں شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، پیغمبر کی نہیں کر سکتی. تو اللہ کے حبیب نے پیغام نکاح تو دیا نا بھائی، پیغام نکاح تو ہوا نا. تو جب نبی پاک علیہ السلام سگے چچا کی بیٹی کو پیغام نکاح دے رہے، تو پھر کوئی ڈاکٹر اگر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کزن میرج ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو لوگ مان کے کیسے آ جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس معاملے میں بڑی اعلیٰ ہے. سائنسدانوں نے آپ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، اور ہمارے تو لوگ، میں کئی دفعہ جو شکوہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ صرف ہم ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ، یہ بخار ہو جاتا ہے. پانا پڑھی تے وقت نو، یہ جو انجینئر کر کے آتے ہیں نا، یہ درس نظامی پڑھے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. درس نظامی کے فاضل عالم سے سوال کرتے ہیں پڑھے ہوئے کتنے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کے روب میں نہیں آتے تھے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، روب میں نہیں آیا کرتے.
تو سائنسدانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسا ہے اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے. تو فرمایا میں سائنسدان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 500 دلائل دیے اور کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے. پروفیسر حاکم علی خان تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیچر، ان کو جب جا کے کتاب دی نا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد نے تو وہ دوڑے آئے اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنسدانوں سے مقابلہ کرے؟ اتنا بڑا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کی بات نہ کرو، یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے. تو مضبوط نظریات، فکری طور پر مضبوط نظریات، تگڑے. ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، وہ ذائچے بناتے تھے ستاروں کے. میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں تو مجھے بھی کوئی لوگ آ کے کہتے ساڈا صاحب تے لاؤ. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذوف اعتقادی ہے نا لوگوں کی. سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں. ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے. آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی. آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے. آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا. سارے غوث اعظم بنے بیٹھے. فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے. کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے. تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے. فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے. کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں. یہ لوگ، وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا. اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے. اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے. فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ. فرماتے میں گدا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا. یہ اپنا مقام بتاتے. اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی، لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے. فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے. کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی. اگر آپ ناراض نہ ہوں، کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی، اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں. او خدا کے بندو، ہمیں حکم دیا گیا، یہ حالات خراب ہوئے
تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے؟ کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ، کھو گئے، بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ختم بات۔ بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے، سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جی میں مانتا ہوں لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا۔ بھئی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے لیکن کہا بھائی ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا، پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے، میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی ستارے تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں۔ جب وہ 5ویں 6ٹھی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر، مان نہیں جاؤ گے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی، بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی، آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے۔ تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے نو دسی جا کے دوسروں کو بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے، یہ کوئی چکر نہیں تھا۔ جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں، یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے، یہ میرے ایمان کی قوت ہے، یہ میرے ایمان کی طاقت ہے، یہ قوت ہے میرے ایمان کی۔ کشتی میں بیٹھے تھے حج کرنے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، لوگ تڑپنے لگے دعا مانگے دعا مانگے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، کشتی پار جائے گی۔ لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے، جوار بھاٹا کتنا ہے۔ فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا، کشتی کنارے جا لگی، لوگ پیروں میں بیٹھ گئے۔ بابا جی آپ نے کہا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑھی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے، میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے۔ فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کہا تھا، میں نے پڑھی تھی، لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں، یہ اعتقاد تھا فرض۔ اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے، مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر، دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، مضبوط۔ یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی۔ توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست؟ ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا، بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا، انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے انہیں خط لکھا، فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑھی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے؟ تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا، اس کو ہاتھ ہی کو نہیں ڈالتا، وہ پیر بڑا مافیا ہے پورا۔ میں ختم نبوت کانفرنس میں چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت بڑی گدی کے سجا، ان کی داڑھی اتنی اتنی تھی۔ تو میں نے کہا اس کو آپ نے ختم نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ تو پیر بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے، پہلے طریقہ تو دیکھ۔ ایک تاریخی بات اعلیٰ حضرت کی اور سنو، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی میرے بھائیوں کو؟ ایک شخص نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے۔ حکم یہ ہے شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آدھے کندھوں تک، آدھے کانوں تک یا پورے کانوں تک یا کندھوں تک، اس سے زیادہ محبوب نے زلفیں نہیں رکھی۔
اور صاحب فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے زلفے کرے گا نا کندھوں سے تو حرام ہے اس کے لیے. مرد کے لیے کیا ہے؟ بول کے بتائیے. حرام. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. ملعون کہا. تو کہا گیا اعلیٰ حضرت کو ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کٹوا بال. بولیے. کہنے لگا جی میرے پیر صاحب بھی رکھے ہوئے میرے. اللہ اکبر. تو تاریخی بات کہی. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو تاریخی جملہ کا اعلیٰ حضرت نے آپ فرمانے لگے کیا کہا تو نے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی, شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی, رسول اللہ کی شریعت چلے گی. تیرے پیر کی شریعت, ہاں شریعت نبی پاک کی ہے. پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو, غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا؟ یہ نظریہ تھا. تو بڑا مولوی تھا, بڑا مدرسہ تھا, اس نے کہہ دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا, اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو فاضل بریلوی نے ڈالا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی. اور پھر ایک اور مولوی اٹھا, اس نے کہا جی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے. فاضل بریلوی نے سمجھایا, جب نہ مانا تو فتوی کفر دیا. ایک اور اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. دیانتداری سے بتانا, پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. اس نے کہا جی چونکہ چنانچہ میرا مطلب تھا, یہ تھا وہ تھا. جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا. فرمایا کیا کہا تم نے, یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو, ایک ادب والا ایک بے ادبی والا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ کون سی ہے؟ تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے ادبی والا نکلے, لیکن وہ باز نہیں آیا. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے. کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لوگ کہنے حلوے تے لڑائی ہوئی سی. عجیب چکر ہے بھائی, وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے. اعلیٰ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں ایکڑ تھی. وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف, میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے. انہوں نے حلوے سے لڑنا تھا تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پر. انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت. ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے. آپ تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, اس نے فلسفہ دیا ہے. توجہ ہے میری بات پر میرے بھائیوں؟ اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی. میں ایک پہلو صرف, چونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی اعلیٰ حضرت کے, تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں. تو اس نے لاجک پیش کی, کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا. گدا کوئی عزت والی شے نہیں, بیل کوئی بظاہر عزت والی شے. تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا نا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا. تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیسا فلسفہ ہے نا فلسفہ. اور اس پہ بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں. یہ لاجک دی اس نے. اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے الجھ جاتے ہیں. میری بات کی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے. اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ جائے. آمین تو کہنا سارے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے ہیں. سمجھے اس پہلو. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, تو
اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. علماء بڑے تھے اس وقت بھی، سارے چپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ بھائی، ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا، اسے بڑا مانیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا. آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، باقی آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت. تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں نا، جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں. میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا، لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں، اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال، اور دلیل دی میرے امام نے. ایسے ہی بات نہیں کی، دلیل دی. فرمایا اٹھاؤ نہ سیاستہ. صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. کیوں بھائی؟ حضرت بلال سے پوچھا گیا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی، چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی، اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے. ادائے دید، اقبال کہنے لگے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. محبوب کو آنے میں دیر ہوئی، حضرت بلال نے اقامت پڑھی تو پتا تھا صحابہ کو امام بنانا کس کو ہے. جناب صدیق اکبر کو امام بنا لیا گیا. انہیں پتا تھا کہ حضور کے بعد امامت کس کو دینی ہے. حضرت ابوبکر صدیق امام بنے. نبی پاک صلح کرا کے آئے، پہلی صف میں حضور تشریف لائے. شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، ایک صف ٹوٹ گئی. اگلی صف میں حضور گئے تو اگلی صف والوں نے بھی نماز توڑ دی، صف توڑ دی. حضور کو رستہ دیا. 7 صفیں تھیں، 7 صفوں میں صحابہ نے رستہ بنایا. محبوب پہلی صف میں پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے نماز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، نماز میں پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز. پھر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز. تیسری دفعہ پھر پیچھے پڑھاؤ نماز. تو جناب صدیق ایک بار پیچھے ہٹ گئے. یہ کہاں تعظیم ہو رہی ہے؟ کس حالت میں؟ ازات وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور میری نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ادھر آ دیکھ تو صحیح، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. فرمایا ادھر دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے. حضور نے فرمایا پڑھاؤ. 3 دفعہ کہا لیکن وہ ہٹ گئے. محبوب نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابو بکر 3 دفعہ جو کہا تھا تو پڑھانی چاہیے تھی نا. تو جناب صدیق ایک بار رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کی امامت کراتا پھرے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تعظیم نہیں ہے نماز میں. اور پھر جب تو نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ تو یہ تعظیم نہیں کر رہا تو؟ کیا وہاں بے ادبی کا معاذ اللہ نظریہ رکھ کے سلام پڑھتا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے سمجھایا، فرمایا نہ ایسے کرو، اللہ نے تو اپنے حبیب کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اور جس نے تمہیں بخشوانا تھا اسی کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہو. تو ڈٹ گئے فاضل بریلوی میدان کے اندر. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا. آپ سوچ نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کے قلم چلانے. اب تو لوگوں کو بڑے بخار چڑھ گئے ہیں نا، کہتے ہیں ان کا کارنامہ کیا ہے، تو بخار چڑھ گیا لوگوں. حالانکہ اگر فاضل بریلوی اس وقت میدان میں نہ آتے تو یہ لوگ آج تک پتہ نہیں کیا حال کر چکے ہوتے. اور پھر ایک اور بات یہاں ضرور یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں پہ فتویٰ دیا، اور یہ ایک جوز ہے ان کی زندگی کا، ورنہ میں شروع میں کہہ چکا کہ ان کے سائنسی علوم، ان کے نظریات، افکار ہر میدان میں بڑے مضبوط ہیں.
انہوں نے جب ان لوگوں پر فتوے دیے ہیں تو پھر وہ فتوے خود نہیں دیے، بلکہ ان عبارتوں کا عربی ترجمہ کر کے تو حرمین شریفین بھیجا۔ اس وقت وہاں ترکی حکومت کرتے تھے، علماء جو مسجد نبوی اور حرم شریف کے امام تھے انہیں وہ کتابیں دکھائیں، انہوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر سمجھایا کہ باز آ جاؤ، ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کے پیچھے چھپ کے حضور کی بے ادبی۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑے عالم ہیں، اب ہمارے لیے اب لوگوں نے گرد اڑانی شروع کر دی، کہنے لگے وہ تو قبر پرست تھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی اس نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی قبر پرست تھے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنی جماعتوں کی مضبوطی کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، پر اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اتنے بڑے لفظ ہی کہہ گیا ہے